الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم عبد الماجد فاضل طب و جراحت اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ سے معدہ کے امراض کے بارے میں بات کروں گا۔ آج کے دور میں جس شخص کو دیکھیں وہ کم از کم معدے کا مریض ضرور نظر آتا ہے۔ امراض معدہ کے سلسلہ میں اس ویڈیو میں تبخیر معدہ کے حوالے سے بات ہوگی۔ اصل میں تبخیر معدہ کوئی خاص مرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک پریشان کن مرض ضرور ہے۔ یہ مرض ہماری لاپرواہی کی وجہ سے لاحق ہو جاتا ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانا اور بے وقت کھانا کھانا اور خوش خوراکی کی یہ ایک علامت ہے۔ جب معدہ میں اس حد تک غذا ٹھونس دی جاتی ہے کہ کسی اور چیز کی گنجائش ہی نہیں رہتی اور معدہ ابھی اس کو ہضم نہیں کر پاتا کہ اوپر سے اور غذا کھا لی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے معدہ کے اندر تعفن پیدا ہو جاتا ہے اور خمیر پیدا ہونے کی صورت میں دل گھبراتا ہے، ڈکاریں آتی ہیں اور معدے میں ریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ تبخیر معدہ کے مریض اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ گیس ان کے دماغ کو چڑھ جاتی ہے، حالانکہ معدہ اور دماغ کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے کہ معدہ ایک عصبی عضو ہے اور جب اس میں تعفن پیدا ہوتا ہے تو معدے کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں اور اس کے اثرات کو دماغ محسوس کرتا ہے، کیونکہ دماغ ہی سے تمام اعصاب کا گہرا تعلق ہے، جس کی وجہ سے دماغ متاثر ہوتا ہے اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ گیس دماغ کو چڑھتی ہے۔ اس مرض کے دیگر اسباب بھی ہیں، جن میں غذا کی مناسبت کا نہ ہونا۔ بعض غذاؤں کو ناظرین ہضم کرنے کے لیے کھاری پن کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض کو تیزابیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا گوشت، انڈے اور دودھ وغیرہ رطوبت معدی ہی سے ہضم ہو جاتے ہیں اور نشاستہ دار غذا جیسے گندم، چاول وغیرہ کو کھاری پن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے دوران زیادہ پانی پینا بھی اس مرض کا ایک سبب ہے۔ کھانا کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے رطوبت معدی اور قدرتی حرارت سے غذا ہضم نہیں ہو پاتی۔ اس کے علاوہ بار بار کیک کھانا، بادی اشیاء کا استعمال، گھی اور چکنائی کی زیادتی یا گھی میں تلی ہوئی چیزیں، بے وقت کھانا کھانا، ورزش نہ کرنا وغیرہ اس کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ اب ناظرین چلتے ہیں اس مرض کے علاج کی جانب۔ سب سے پہلے سادہ اور زود ہضم غذا استعمال کرنی چاہیے۔ جب تک بھوک محسوس نہ ہو کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر کھانا کھانے کا وقت مقرر ہوتا ہے، چاہے بھوک ہو یا نہ ہو کھانا کھا لیا جاتا ہے۔ یہ عادت اچھی نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور کھانا اسی وقت کھانا چاہیے جب بھوک محسوس ہو، اور کھانا بھوک سے تھوڑا کم کھانا چاہیے۔ اس طرح ہم اس مرض سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین اب نسخہ کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ جی ناظرین، یہ نسخہ کے اجزاء آپ کے سامنے پڑے ہیں۔ اب ہم نسخہ کے اجزاء دیکھ لیتے ہیں اور ان کا وزن بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ یہ آملہ ہے، یہ مرچ سیاہ، یہ اجوائن دیسی، یہ ہرڑ سیاہ، یہ سونف، یہ گلاب کے پھول، یہ سونڈ، یہ رائی سیاہ، یہ مگھاں جس کو فلفل دراز بھی کہتے ہیں، یہ نوشادر۔ یہ چیزیں آپ نے لینی ہیں 6 ماشے
اور یہ 7 پودینہ ہے، یہ آپ نے لینا ہے 1 ماشا۔ ان سب ادویات کو باریک کر کے صفوف بنا لیں اور کھانا کھانے کے بعد 1 سے 2 ماشا تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تبخیر معدہ کا مرض چند دنوں میں دور ہو جائے گا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔